بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے ایمان ابو طالب، انشاءاللہ الرحمن اس پر میں گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ مومن کامل ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ مومن کامل ہیں، صحابی رسول ہیں، بے شک بے شک محسن محمد مصطفیٰ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، حضور کے سگے چچا ہیں، ماشاءاللہ مولا کائنات علی علیہ السلام کے والد محترم ہیں، بے شک حق فرمایا۔ حضرت ابو طالب۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ مومن ہیں اور کامل مومن ہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہمارا دعویٰ ہو گیا۔ ہر دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ الرحمن میں دلائلوں کے انبار لگا دوں گا۔ بے شک ایسی بے شک دلیلیں تو ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ الرحمن پوری دنیا میں کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، آل دا ورلڈ ہمارا چیلنج ہے۔ پوری دنیا کے اندر تقریباً 1.25 سال ہو گیا۔ کیا تاریخ تھی آپ کے یہاں سنبھل میں منڈی میں؟ تقریباً 9 نومبر 2019 اور آج کتنی ہے؟ 21، 6 جنوری ہے۔ اتنے دنوں میں ابھی تک کسی نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا، اور مجھے امید ہے کوئی دے بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ حق جو ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اب سامعین محترم، ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 3 بڑے اعتراض ہوتے ہیں۔ کتنے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے 3 انگلیوں کا اشارہ کرو۔ ہاں، کتنے بڑے اعتراض ہوتے ہیں؟ اعتراض تو بہت ہوتے ہیں، لیکن 3 بڑے اعتراض ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کلمہ نہیں پڑھا۔ کیا؟ کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے ان کا خاتمہ کفر و شرک پر ہوا ہے، اور جس کا خاتمہ کفر و شرک پر ہو وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ نے سنا ہوگا نا۔ نمبر 2، حضور نے ابو طالب کے لیے دعا کرنی چاہی، لیکن اللہ نے دعا کرنے سے روک دیا۔ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نمبر 3، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو طالب کو جہنم میں ڈال دیا، اور رسول نے جہنم سے نکال کے زیادہ عذاب سے کم عذاب میں کر دیا۔ یعنی عذاب میں تو ہیں، زیادہ سے کم عذاب میں کر دیا۔ یہی 3 سوال ہیں، بڑے بڑے ہیں۔ ان 3 سوالوں میں 3 کے چکر میں دنیا چکر میں پڑی ہے۔ 3 سوالوں کے چکر میں دنیا چکر میں پڑی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج مجھے ان 3 سوالوں کا آپریشن بھی کرنا ہے، پوسٹ مارٹم بھی کرنا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا بات ہے جناب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولیاء الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ان کو عذاب دوں گا کہ جو لوگ مسجد حرام میں آنے سے مسلمانوں کو روکتے ہیں اور وہ کعبے کے متولی نہیں ہیں۔ روکنے والے لوگ کعبے کے متولی نہیں ہیں، کعبے کے متولی تو متقین ہی ہیں۔ ان اولیاء الا المتقون، کعبے کے متولی تو متقین ہی ہیں، ولکن اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے۔ آ رہے ہیں؟ نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سید وقار عالم صاحب قبلہ۔ بیٹھ جائیے سو۔ دیکھیے یہ ہے جناب قرآن کریم، دیکھ رہے ہیں آپ حضرات؟ جی جی، زور سے بولو، کیا ہے یہ قرآن کریم؟ قرآن پاک، اس سے بڑی دنیا میں کوئی کتاب ہے؟ فرقان حبیب، اس سے بڑی دنیا میں کوئی کتاب نہیں نہیں ہے، ہے کوئی۔ اور یہ لاریب ہے، بے شک سبحان اللہ۔ یہ بے عیب ہے۔ حق فرمایا، حق فرمایا۔ اگر اس میں کوئی شک کرے تو کافر ہو جائے گا۔ کافر ہو جائے گا، بے شک انکار کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اگر کوئی شک بھی کر لے تو کافر ہو جائے وہ گا، کافر ہو جائے گا۔ بے شک۔ اچھا، یہ یہودیوں کی کتاب بھی نہیں ہے، بے شک یہودیوں کی کتاب نہیں ہے، عیسائیوں کی کتاب بھی نہیں ہے، نصارہ زور کی- سے بولتے رہو،
بے شک عیسائیوں کی کتاب بھی نہیں ہے، مشرکوں کی کتاب بھی نہیں ہے، نہیں ہے، نصیریوں کی کتاب بھی نہیں ہے، ہاں اگر یہ ہے تو شیعہ اور سنی دونوں مسلمانوں کی کتاب بے شک سبحان اللہ، سنی بھی اس کو مانتے ہیں اور شیعہ بھی اس کو مانتے ہیں۔ سب مانتے ہیں بے شک، جو مولا کا چاہنے والا ہے، حق فرمایا، اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، اس کی یہ کتاب ہے۔ بے شک سبحان اللہ، اگر میں اس سے ثابت کر دوں، اس کا حوالہ دے دوں تو بات کچی کے پکی، پکی، زور سے بولو سبحان اللہ، بھائی، اس کا تو کوئی مولوی مطلب یہ ہے کہ اعتراض نہیں کر سکتا نا۔ ترجمہ بھی میرا نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے کنز الایمان از اعلی حضرت مجدد اعظم علامہ احمد رضا خان صاحب بریلوی قدس سرہ، تفسیر ہے از حضرت مولانا مولوی محمد نعیم الدین صاحب صدر الافاضل مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، یاسین بک ڈپو کا چھپا ہوا ہے۔ یہ ترجمہ کس کا ہے؟ مفتی احمد رضا خان بریلوی کا۔ بے شک تفسیر کس کی ہے؟ سید مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی کی۔ سمجھ رہے نہیں؟ ہاں، ترجمہ بھی میرے گھر کا نہیں ہے نا، میں نے کیا ہے ترجمہ۔ تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں وما کانوا اولیاء، اور وہ اس کے اہل نہیں ہیں، اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں۔ کیا کرے؟ اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں، یا اولیاء سے مراد ہے کعبے کے متولی۔ بے شک سبحان بھائی اللہ، مسجد کا متولی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا۔ تو آپ اپنی مسجد کا متولی کسی کافر کو بناؤ گے؟ نہیں، کسی مشرک کو بناؤ گے؟ نہیں، یہودی نصرانی کو بناؤ گے؟ نہیں۔ ارے یار، آپ دوسرے شہر کے کو نہیں بنانے کے، آپ اپنے ہی شہر کے کو بناؤ گے، اور اس کو بناؤ گے جو دیندار بھی ہو، مالدار بھی ہو، اثردار بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، بے شک اسی کو سبحان تو اللہ۔ بناؤ گے۔ آپ اپنی مسجد کا متولی ہے، کافر کو نہیں بنا سکتے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے گھر کو اپنے گھر کے متولی کو کافر بنائے گا یا کافر کے حوالے کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سے مراد یہ کعبے کے متولی ہے یا کوئی اور ہے؟ بھائی مولانا صاحب، یہ قرآن کریم ہے، اور یہ یہاں کا چھپا ہوا نہیں ہے، سعودیہ عربیہ کا ہے، جہاں آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جدھر کو منہ کر کے ہم نماز پڑھتے نا، وہیں کا یہ چھپا ہوا ہے۔ ترجمہ معانی و تفسیر الی اللغۃ الاردویہ، ترجمہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، تفسیر شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی۔ یہ وہاں کا ہے، سعودی عرب کا۔ وہ کون ہیں یہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ کون ہیں، کیا عقیدہ رکھتے ہیں، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ فرما رہے ہیں حرم شریف کے متولی صرف متقی اور پرہیزگار بندے ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں جو میں نے پڑھی ابھی، اور میں آپ کو بتا دوں یہ آیت کون سی ہے، پارہ کون سا ہے۔ پارہ نمبر ہے 9، سورت نمبر ہے 8، سورت کا نام ہے سورہ انفال، آیت نمبر ہے 35، 34 اور 35۔ وما کان اللہ لیعذبہم وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء ان اولیاء الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حرم شریف کے متولی صرف متقی اور پرہیزگار بندے ہو سکتے ہیں، مشرک اور بدماش اس کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرک اس کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ یہ دیکھیں قرآن کریم، جس کا دل چاہے، آل دا ورلڈ میرا چیلنج ہے پوری دنیا کو، اور یہاں بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے تو یہ دونوں ترجمے میرے پاس موجود ہیں، آئے اور چیک کر لے۔ یہ دیکھیے گا، یہ قرآن دکھائیے گا۔ یہ ہمارے احتشام بھائی سنبھل والے، آصف بھائی سنبھل والے یہ چینل چلاتے ہیں دونوں، ماشاءاللہ ان کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ آپ دونوں اس کو کیمرے میں لے لیجیے گا اور دکھا دیجیے گا، ٹھیک ہے جناب۔ اب آگے جب اللہ نے کہہ دیا کہ کعبے کا متولی جو ہے وہ متقی ہوگا، تو اس سے بڑی بات کوئی ہے؟ بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ متقی ہے، تو اگر اللہ سے کوئی ملا ٹکر لے لے اور کہے کہ نہیں میں تو ابو طالب کو کافر ہی کہوں گا، تو ایک تو اس نے قرآن کا انکار کر دیا اور اللہ کے مقابلے میں آ گیا۔ اب جو اللہ کے مقابلے میں آئے گا وہ بچے گا؟ نہیں بچ سکتا نا۔ تو اللہ تو اپنے کعبے کے متولی کو متقی کہہ رہا ہے اور ملا کافر کہہ رہا ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، بات اللہ کی صحیح کہ ملا کی صحیح؟ ذرا زور سے بولو یار۔